کہ رحمت خدا دی ہوئی ساڈے نیڑے، رحمت خدا دی ہوئی ساڈے نیڑے، آقا دی محفل غریباں دے بیڑے، آقا دی محفل غریباں دے بیڑے، آقا دی محفل غریباں دے بیڑے، آقا دی محفل غریباں دے بیڑے۔ اچھا سرکار کی محبت کا کون کون غریب ہے؟ سرکار کی محبت کا، جو سرکار کی محبت کا غریب ہو اللہ پاک اسے بڑی عمارتیں عطا کرتا ہے، بڑی دولت دیتا ہے۔ تو جو سرکار کی محبت کا غریب ہے نا، وہ اب ہاتھ نہیں چلا رہے، اگلا میں جملہ بولنے لگا ہوں، آپ کی محبتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں کہ رحمت خدا دی ہوئی ساڈے نیڑے، بڑی توجہ سے جملہ سنیے گا، رحمت خدا دی ہوئی ساڈے نیڑے، آقا دی محفل غریباں دے بیڑے، سارے مل کے آخری بندے تک ایک ایک بندہ جس کے سینے میں جملہ اترے مل کے سرکار کا نوکر بن کے بولیے گا، رحمت خدا دی ہوئی ساڈے نیڑے، آقا دی محفل غریباں دے بیڑے، بڑے بخت والے ایتھے آئے نے جیڑے، آقا دی محفل غریباں دے بیڑے، غریباں دے بیڑے، آقا دی محفل غریباں دے بیڑے، آقا دی محفل غریباں دے بیڑے۔ اب اگر سرکار تشریف لے آئے، آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ اگر سرکار آپ کو نظر آ جاتے ہیں، سرکار تشریف لے آتے ہیں، تو پھر بندہ کیا کرتا ہے کہ جے آوے او سونا مناوا میں تھما، جے آوے او سونا مناوا میں تھما، تے او دی سواری دے قدماں نو چوما، آقا دی محفل غلاماں دے بیڑے، آقا دی محفل ہو سکتا ہے آج آپ اپنے بیڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کس کی قسمت جاگنی ہے اس سال میں سرکار کے بیڑے میں چلا جائے۔ ہاتھ بلند کر کے اب جملہ سنیے، سارے ہاتھ بلند کر کے سارے مل کے بولیں، غلاماں دے بیڑے، آقا دی محفل غلاماں۔ اب جملہ سنیے، جے آوے او سونا مناوا میں تھما، تے او دی سواری دے قدماں نو چما، او دی سواری دے قدماں نو تے عمرہ دے لے جان سارے تھکیڑے، آقا دی محفل غلاماں دے غلاماں دے بیڑے، آقا دی محفل غلاماں دے بیڑے۔ فرمائے حاجی لطیف صاحب، یہ جملہ میں ان کے حوالے شیئر کرنے لگا ہوں کہ میری کلی نومی سجایا نبی نے، میری کلی نومی سجایا نبی نے، میرے گھر بھی پھیرا جو پایا نبی نے، آقا دی محفل غلاماں دے بیڑے، آقا دی محفل۔ اب جملہ سنیے گا، سرکار جب تشریف لے آتے ہیں نا تو وہ حلیمہ کے گھر کا منظر کیسا تھا؟ وہ ککھاں دا چھپر تے ریتاں دا ٹپائے ریت گرد سولاں دی دیوار چھائی تے بیڑے چ دو دن کھجوراں دے بوٹے جو اوٹھاں دی ان دی سی اکو چٹائی سی مچکی دا چمکی تے مٹی دے برتن کنارے سی چمڑے دی گنتی چ آئی سی کمزور ٹاچی برزخ پہ جا کر جدو پیر ٹوٹے تے ٹکر دا ڈر سی بنو ساد اندر زمانہ جانے غریبی دے قبضے حلیمہ دا کر سی وہ دن رات کرتی دعا سی رہندی خدا بندہ رحمت دی بارش تو پا دے تو معبود اکبر تو آخر تو واحد حلیمہ دی چھولی چ تو خیر پا دے، دعا کر کے سو گئی تے کی ویکھ دیئے کہ جنت چ نورانی حورانے آئیاں کرن صاف آ کے حلیمہ دا بیڑا تے چھپر چ نورانی تریاں مچھائیاں تے نال مل کے گامن محمد دے سیرے فرشتے پے ڈاچی نو غسل دیون تے نوری بہاراں سن ڈاچی نو پائیاں۔ حلیمہ نے پوچھیا تو سو دے کمائیو اے کیڑا محمد تے کیوں گاؤں دیاں میرے
گھر چ کیڑے پراونے نے آنا جو جنت دے اترا نو چھڑکا گیا ادب نال حورا نے دسیا حلیمہ تیرے گھر تو عالم دے والی نے آنا جنہیں رونا غارہ چو امت دی خاطر اور مہمان عرشہ دے عالی نے آنا غلاماں دے ویڑے آقا دی محفل میری کلی نومی حاجی لطیف صاحب میری کلی نومی سجایا نبی نے میرے گھر بھی تیرا جو پایا نبی نے او چلیو میں پلکاں بھی چھاواں کراں ناز کیڑے آقا دی محفل غریباں دے رحمت خدا دی ہوئی ساڈے غلاماں دے ویڑے آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے آپ کی بات کرنے لگا ہوں آپ کی بات اے ہو میری عرضی جو سن لے خدائے اے ہو میری عرضی جو سن لے خدائے نبی سائندہ بن کے مادنا گدائے تے او دی میں گلیاں دے لاما میں گیڑے آقا دی محفل غریباں دے بھیڑے آقا دی محفل غلاماں دے بھیڑے آقا دی محفل غلاماں دے بھیڑے اچھا میں ایک کلام کے چند مصرے پڑھنے لگا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سارے مل کے بولیے فرانس والا واقعہ تو آپ کے ذہن میں آ گیا پڑھ بھی دیا گیا بات بھی ہو گئی آپ جس نے قرآن پاک کی تضحیق کی تھی جس نے قرآن پاک کو جلایا تھا شاید اس نے سوچا تھا کہ قرآن پاک جل گیا قرآن پاک مٹ جائے گا ختم ہو جائے گا جلانے سے جل جائے گا لیکن آج دنیا کے گلی کوچوں میں چلتے پھرتے قاری قرآن اس بات کی گواہی اور دلیل ہے کہ حیوان تو حیوان ہے حیوان رہے گا ارے انسان تو انسان ہے انسان رہے گا آخری بندے تک ہاتھ بلند کر کے اس الو کے پٹھے ٹیرے جو اس پادری کے منہ پہ تھپڑ مارنا ہے مصرہ اتنا بڑا ہے سلامت رہے آپ سینے نہ چلا کے مصرہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں دونوں ہاتھ بلند کر کے لہرا کے بولنا پتہ نہیں کس کے مقدر میں ہے جملہ آپ کے حوالے پھر آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں حیوان تو حیوان ہے ارے حیوان رہے گا انسان تو انسان ہے ارے انسان رہے گا تو لاکھ جتن کر کے بڑے شوق سے آجا قرآن تو قرآن ہے قرآن غلاماں دے ویڑے آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے حیوان تو حیوان ہے ارے حیوان رہے گا ارے انسان تو انسان ہے ارے انسان رہے گا تو لاکھ جتن کر کے بڑے شوق سے آجا ارے قرآن تو قرآن ہے قرآن رہے گا اب ایک جملہ بولنے لگا ہوں آپ کی محبتوں کے نام ایک مداری والا توجہ رکھے گا ذرا ایک مداری والا مداری لگائے بیٹھا تھا اس کے ارد گرد عمران بھائی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں حاجی لطیف صاحب آپ تمام احباب جو بزرگ ہیں آپ بڑے بازوق ہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے ایک مداری والا مداری لگائے بیٹھا تھا اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا اس نے اپنے بچے جمہوریہ سے کہا کہ بیٹا ایک 100 روپے کا نوٹ دو اس نے 100 روپے کا نوٹ دیا اس نے 100 روپے کا نوٹ لوگوں کے سامنے کیا پوچھا کون کون لینا چاہتا ہے جو لینا چاہتا ہے اپنا ایک ہاتھ بلند کرے سب لوگوں نے اپنے ہاتھ بلند کر لیے فری میں 100 روپے کا نوٹ مل رہا تھا اس نے 100 روپے کے نوٹ کو مٹھی میں بند کیا مسئلہ وہ گیند سی بن گئی اس پہ سلوٹیں پڑ گئیں اس نے مٹھی کو کھولا وہ گیند لوگوں کے سامنے کی بڑی توجہ رکھے گا اس نے کھول کے پوچھا کہ اب کون کون لینا چاہتا ہے جو لینا چاہتا ہے اپنا ہاتھ بلند کرو پھر لوگوں نے ہاتھ بلند کرے انہوں نے کہا کہ سلوٹیں ہی پڑی ہیں نا وہ گیند ہی بنی ہے نا 100 روپیہ تو ہے نا اس نے 100 روپے کو زمین پہ پٹکا پاؤں سے مسئلہ وہ 100 روپے کا نوٹ میلا کچیلا گندا ہو گیا پھٹ گیا اس نے اس پھٹے ہوئے میلے کچیلے نوٹ کو اٹھایا لوگوں کے سامنے کھولا کھول کے پوچھا اب کون کون لینا چاہتا ہے جو لینا چاہتا ہے اپنا ایک ہاتھ بلند کرے رب کعبہ کی عزت کی قسم تمام لوگوں نے تیسری بار بھی اس کو لینے کے لیے ہاتھ بلند کر لیے اس نے اپنے بچے جمہوریہ کی جانب دیکھا دیکھ کے کہا بیٹا
कितनी अजीब बात है कि 100 रुपए का नोट बावजूद फटने के, मैला कुचैला गंदा होने के, अपनी कदर मंजिलत, अपनी अहमियत नहीं खोता। उसको लेने के लिए सारे हाथ बुलंद कर लेते हैं, लेकिन जब नबी की नामूस की बारी आती है किसी का हाथ बुलंद नहीं होता। यार हाथ बुलंद करके, लहरा के, बुलंद आवाज से बोलो, आका दी महफिल गरीबां दे, गुलामां दे मेरे आका दी महफिल, गुलामां दे मेरे। हैवान तो हैवान है, अरे हैवान रहेगा। अरे इंसान तो इंसान है, इंसान रहेगा। तू लाख जतन करके बड़े शौक से आ जा, कुरान तो कुरान है, कुरान रहेगा। जुमला बारीक है, समझ में आए तो मिलके बोलिएगा। हैवान तो हैवान है, हैवान रहेगा। इंसान तो इंसान है, इंसान रहेगा। हुर कैसे पलट करना, हुसैनी वहां बनता। अरे ईमान तो ईमान है, ईमान है। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, वो करना मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ना था। ये टाइटल भी है हाजी साहब की महफिल का, ये मेन उन्वान भी है आका दी महफिल गरीबां दे वेड़े। तो दूजा ये भी मसला है कि अलामा साहब वुज़ू फरमा रहे हैं। वैसे अलामा साहब लाहौर भी होंगे तो मैं लग्या रहना सी, क्योंकि उन्होंने तुहाडे तक छड्ड के तो मैं जाना ना, इंजे तो मैं हुण जांदा नहीं। इस वास्ते उन्होंने मैं इत्थे खलवा के बहा के इंशाल्लाह ला के जाना मैं। तो फिर मैं आखिरी मिसरा पढ़ने लगा हूँ आपकी समातों के हवाले। आप सलामत रहे। हैवान तो हैवान है, हैवान रहेगा। इंसान तो इंसान है, इंसान रहेगा। हुर कैसे पलट करना, हुसैनी वहां बनता। अरे ईमान तो ईमान है, ईमान रहेगा। गुलामां दे मेरे आका दी महफिल, गुलामां दे मेरे। एक जुमला मैं आपकी नजर कर रहा हूँ, और इमरान भाई इससे बड़ा जुमला मेरे पास नहीं है। और मेरी शायरी में मैं वैसे पे बात नहीं करता, ये फख्र वाली बात हो जाती है। ये मिसरा मैं अपनी बख्शिश का सबब समझता हूँ जो मैं पढ़ने लगा हूँ। आप सारे बोल सको बोलिएगा, ना बोलिएगा तो मैंने तो लिखा हुआ है, आपकी मोहब्बतों के हवाले कर रहा हूँ। हैवान तो हैवान है, हैवान रहेगा। इंसान तो इंसान है, इंसान रहेगा। अरे तू लाख जतन करके बड़े शौक से आ जा, कुरान तो कुरान है, कुरान रहेगा। हुर कैसे पलट करना, हुसैनी वहां बनता। अरे ईमान तो ईमान है, ईमान रहेगा। जिब्रील को जुर्रत नहीं, अरे वो आगे चला जाए। अरे दरबान तो दरबान है, दरबान रहेगा। गुलामां दे मेरे, जिब्रील को जुर्रत नहीं, वो आगे चला जाए। दरबान तो दरबान है, दरबान रहेगा। मिसरा पढ़ने लगा हूँ। ऐ ज़ैन बशर नूर की उलझन में न पढ़ दूं, अरे वो सुल्तान तो सुल्तान है, सुल्तान रहेगा। गुलामां दे मेरे आका दी महफिल, गुलामां दे मेरे। पाकिस्तान के सफेवल के एक लिखारी है, बहुत बड़े कालम नवीस है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा। उन्होंने एक कालम में लिखा कि बदकिस्मत और किस्मत वाले इंसान लोहे और लकड़ी की तरह होते हैं। बड़ी तवज्जो से बात सुनिएगा। बदकिस्मत और किस्मत वाले इंसान लोहे और लकड़ी की तरह होते हैं कि लोहे और लकड़ी को पानी में फेंको तो लोहा डूब जाता है, लकड़ी तैरती रहती है। इसी तरह जिंदगी में बदकिस्मत इंसान सोने को हाथ लगाता है, मट्टी कर देता है, और किस्मत वाला मट्टी को हाथ लगाता है तो सोना कर देता है। बड़ी तवज्जो से जितने अहबाब बैठे हो, उसने एक फार्मूला बताया। उसने कहा कि अगर पानी में लोहे को लकड़ी के साथ जोड़ दिया जाए, अटैच कर दिया जाए, तो लोहा डूबता नहीं बल्कि लकड़ी के साथ तैरता रहता है। फिर उसने दूसरा फार्मूला बताया, सुनेंगे तो आप इंशाल्लाह सुभान अल्लाह बोलेंगे। उसने कहा अगर जिंदगी में बदकिस्मत इंसान भी किसी किस्मत वाले के साथ जुड़ जाए तो वो भी बदकिस्मत नहीं रहता, किस्मत वाला बन जाता है। उससे बड़ी किस्मत वाला कौन है जो सरकार का नौकर बन के बैठा है, सरकार का दामन थाम के बैठा है। हाथ बुलंद करके लहरा के मिलके बोलो,
غلام لال شہباز قلندر جانتے ہیں نام ان کا؟ اچھا ان کے اصل نام کو بھی جانتا کوئی؟ اصل نام کو کوئی نہیں جانتا؟ ان کا اصل نام ہے حضرت عثمان مروندی۔ سمجھ آگئی؟ یہ 4 مصرے آگئے ہیں، اب میں پڑھنے لگا ہوں، پتہ نہیں کس کی قضا ہو جاتی ہے، کس پہ کیا گزرتی ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن حاجی لطیف صاحب مصرے میں بڑے بریک پڑھنے لگا ہوں، اور فارمولہ بڑا عمران بھائی بڑا عجیب ہے، پتہ نہیں کس کے اندر اترے گا، کہاں جائے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چلیے آخری میں مصرے پڑھ رہا تھا، اور انہی 4 مصروں کے ساتھ مائک ان کے حوالے، اور جو میں مصرے پڑھنے والا تھا وہ تو میں پڑھ کے جاؤں گا، ظاہری بات ہے، مروڑ جو اندر اٹھنے ہیں وہ تو اٹھتے رہیں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر کا اصل نام کیا ہے؟ حضرت عثمان مروندی۔ یار اہل سنت کا اپنے آپ کو ترجمان نہیں سمجھتا، اہل سنت کا نوکر سمجھتا ہوں، اور حضور مصرے یہ 4 بڑے قیمتی ہیں، آپ سے دعا چاہتا ہوں، عمران بھائی آپ نے بھی دعا فرمانی ہے، یونس بھائی مصرے پڑھ کے میں تو اجازت لے رہا ہوں، عمرے کا ٹکٹ انشاءاللہ حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا عمر شہزاد سلطانی صاحب نکالیں گے، میں انشاءاللہ پھر حاجی لطیف صاحب کے پاس آ جاؤں گا، پھر میں نکال لوں گا۔ تو آخری مصرے حضرت لال شہباز قلندر کو کہتے ہیں حضرت عثمان مروندی، لیکن بڑے عجیب لوگ ہیں یار، شہباز تو یاد رکھا ہوا ہے، عثمان کسی کو یاد ہی نہیں، وہ ٹلّا کے بولو ذرا سبحان اللہ، شہباز تو یاد رکھا ہوا ہے، عثمان کسی کو یاد ہی نہیں۔ بندہ کھائے لنگر حضرت عثمان کا، بندہ پہنے سرکار کا لنگر، سب کچھ ان کا کرے، ڈیرے حضرت لال شہباز قلندر کے لگائے، سب کچھ کھا کے اصل نام سے واقف ہی نہ ہو۔ اب توجہ سے جملہ سنیے گا کہ قلندر کی محبت کو ہم اپنی جان کہتے ہیں، قلندر کی محبت، میں فارمولہ دینے لگا ہوں حضور، توجہ فرمائیے گا عمران بھائی، بڑی توجہ، قلندر کی محبت کو ہم اپنی جان کہتے ہیں۔ یونس بھائی آخری جملے ہیں، بڑی توجہ سے، حاجی لطیف صاحب آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے جو بزرگ تشریف فرما ہے، حضرت لال شہباز قلندر کو حضرت عثمان مروندی ان کا نام ہے، لیکن شہباز کے نام سے مشہور ہے، بندہ کھائے لنگر ان کا، بندہ پہنے لنگر ان کا، دمالے وہاں جا کے ڈالے، لیکن اصل نام لیتے ہوئے گھبرا جائے، شرما جائے، ارے قلندر کی محبت کو ہم اپنی جان کہتے ہیں، تصوف کی زمانے میں اسے پہچان کہتے ہیں۔ عجب تاریخ نے ذہنوں پہ پردے ذہن ہیں ڈالے، جنہیں شہباز کہتے ہو انہیں عثمان کہتے ہیں۔ جنہیں شہباز کہتے ہو انہیں عثمان کہتے ہیں۔ سینے میں جلن، آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے، ارے اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے، دل ہے تو دھڑکنے کا بہانہ بھی تو ڈھونڈے، ارے پتھر کی طرح بے حس و بے جان سا کیوں ہے، اور تنہائی کی یہ کون سی منزل ہے رفیقو، تا حد نظر ایک بیابان سا کیوں ہے۔ آج پشاور میں ایک مسجد میں دھماکہ ہوا ہے، بچے شہید ہوئے ہیں، ہم تو شہید ہی کہیں گے، اور وہ شہید ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، بلکہ شہید تو مغفرت ہوتی ہے۔ تو میں صرف 2 مصرے ان شہداء بچوں کے نام کر رہا ہوں، محبتوں عقیدتوں کے ساتھ، یہ میرے لیے سند ہے، تو آخری 2 مصرے پڑھ رہا ہوں کہ سینے میں جلن، آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے، اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے، شہر کے دکانداروں کاروبار الفت میں سود کیا زیاں کیا ہے تم نہ جان پاؤ گے، دل کے دام کتنے ہیں، خواب کتنے مہنگے ہیں، اور نقطے جاں کیا ہے، ارے تم نہ جان پاؤ گے، زخم کیسے پھلتے ہیں، داغ کیسے چلتے ہیں، درد کیسے ہوتا ہے، کوئی کیسے روتا ہے، عشق کیا ہے نالے کیا، دشت کیا ہے چھالے کیا، ارے آہ کیا فغاں کیا ہے تم نہ جان پاؤ گے، اور جانتا ہوں میں تم کو ذوق شاعری بھی ہے، شخصیت سجانے میں ایک یہ ماہری بھی ہے، صرف حرف چنتے ہو، صرف لفظ سنتے ہو، ارے ان کے درمیان کیا ہے تم نہ جان پاؤ گے، شہر کے دکانداروں
کاروبار الفت میں سود کیا زیاں کیا ہے، ارے تم نہ جان پاؤ گے۔ ملتمس ہو رہا ہوں میرے عقیدے کا، میرے مسلک کا، میرے مذہب کا فخر قرار اہل سنت، دلدار اہل سنت، پاکستان کے عظیم مذہبی اسکالر حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد عمر شہزاد سلطانی صاحب، خطابت کی دنیا کے سلطان، بڑے پیارے بھائی، عظیم عاشق رسول ہیں، پڑھیں گے تو انشاءاللہ عشق رسول آپ کے اندر ڈال کے جائیں گے۔ میں ڈان ساؤنڈ بھائی عمران بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ، بڑی محبت آپ فرمائی ہے، آپ کی یہ محفل بہت کامیاب ہے، اور باقی جو رہتی ہے کسر انشاءاللہ آپ فرما دیں گے، عمر شہزاد سلطانی صاحب انشاءاللہ باقی ساری پوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں عمل میں آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ یونس بھائی، جتنے برادران ہیں، آپ جتنے آئے ہیں، آپ کی آل اولاد کو بھی ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کی چادریں کو سلامت رکھے، ان کی عزتوں کو، عصمتوں کو، پاکیزگیوں کو اللہ پاک سلامت رکھے، اور اللہ پاک آپ سب جو اس لالچ کے لیے آئے ہیں کہ عمرے پہ جائیں گے، یہ لالچ بندہ کسی دولت کا نہیں ہے، کسی شہرت کا نہیں ہے، یہ لالچ تو ہونا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔